السلام علیکم دوستو، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ سارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی جانتے ہی ہوں گے، تو چلیں اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عنوان: زمزم کی کھدائی۔ قسط نمبر 1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا۔ کسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہوا تو ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پا رہا تھا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو وہ بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوستو، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ کے منہ پر درود اسی وقت شروع ہو جانا چاہیے۔ آگے جاری رکھتے ہیں۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ اور بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور کسی
کے سردار کا زمانہ تھا۔ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مجنواں کھودو۔ میں نے پوچھا، مجنواں کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا اور وہ شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونکے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونکے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم نے ان کے لیے قربانی کی ہے۔ عبد المطلب نے کہا، جب عبد المطلب نے اپنی بات سنی تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم بھی تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہاری اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ پھر اس وقت قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس طرف روانہ ہو گئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری پر گئے، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر گئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اب تھوڑی سی کھدائی کی ہو گے مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا۔ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی میں مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہوں نے اپنے خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ تھی آج کی پہلی قسط۔ اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔
سے خوبصورت، سب سے زیادہ محبت بھی۔ حضرت عبدالمطلب کو ان سے بہت پیار تھا، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹایا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت باپ نے بھی عبداللہ کو کھینچ لیا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراچیں بھی آئیں۔ ان خراچوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح مت کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب یہ سوال تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے گی۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلی تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے، ورنہ 10 اونٹ اور بھرا دیے جائیں گے۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بھرتے جائیں گے۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ بھرتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکل آتا تھا، یہاں تک اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہ تھی کہانی۔ کیسے یہ رد و بدل ہو گیا؟ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں، پرندوں اور حیوانوں نے اس کو کھایا۔ امام ظہری کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی یہ فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ تھیں۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، اسے فوراً یہ بات یاد آئے گی۔ اس نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔
شر اور برائی کرنے والے سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک، شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت فرمائی ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جیسا کہ آپ سب جب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ کتنی ویران جگہ ہے، اس کے لیے ایک نبی بھیجنا جو اس جگہ کو رونق کر دے گا، اور تیرے گھر میں رونق ہی رونق ہے۔ یہ ان کی دعا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا میں ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو، مطلب کہ نور سے بھر گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی نشانی نرالی ہے۔ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بھوج اور تھکن محسوس ہی نہیں ہوئی، مطلب کہ کوئی بھوج اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک اور نرم دل کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس
علیہ وسلم کا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور نبوت کا سرچشمہ طلوع ہوا۔ قسط نمبر 3 میں ہم یہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ قسط نمبر 3 ابھی شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیرت النبی، قسط نمبر 3، ماہ نبوت طلوع ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ اب ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر حد حیران ہو گئے اور خوش بھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کے پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، خوش سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین سرسبز ہی سرسبز نظر آنے لگی۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویمین کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب کہ یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والے سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دنوں بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا، بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس سے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ ابرہہ عیسائی ساری باتیں سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہرات لگوائے، اس مکان میں سب سے بڑا یاقوت لگوایا،
پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر قدر مشق ملا جاتا جو سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہرات بھی نظر نہ آنے لگے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہاں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اتفاق کرتے رہے، حج والے مناسک یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے بات برداشت نہ ہو سکی، اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کھٹتا رہا۔ آخر اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے خانہ کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑوں گا۔ اس نے شام و صبح کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اس نے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں آیا ہی نہ۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچا تو اپنی فوج لے کر مکہ کا رخ لیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اسی لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس دو۔ اس کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا ہے کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، جس کے ساتھ میں آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا پروردگار اللہ ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ انہیں واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس سے غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنے لشکر کے آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس نے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا، انہوں نے اس کے سر پر ضربیں ڈالیں، انکل چبوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔
کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ ہاتھی نشے میں آ کر کچھ ہوش نہ سنبھال سکے اور ہم اسے مکہ کی طرف لے جا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تھی قسط نمبر 3۔ قسط نمبر 4 کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 4 اس میں ہم ابرہہ کا انجام پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے سنا کہ کیسے ابرہہ نے اپنے ہاتھی کو شراب پلائی۔ اب ہم ابرہہ کا انجام پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیں، کامنٹ بھی دیں۔ تو چلیں اب ابرہہ کے انجام کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 4، عنوان ابرہہ کا انجام۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ لی کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے یہ الفاظ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ نے لشکر فتح نہ حاصل کر سکے۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے چلتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پرندوں کے جھنڈ بھیج رہا تھا۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے ہم گرا دیے جائیں تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب سے کہ سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے تھے، جیسا کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بہت بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے انہیں نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ اور آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آ گیا، بے شمار سامان آ گیا، مال میں سونا چاندی سامان ہاتھ میں آ گیا۔ مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محابت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے چند دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔
حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہی ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دایا تھا۔ ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو آپ روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے گئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپ لیا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر کہہ رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے کہا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی میں اشعار بیان کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے شاعر رسول کا خطاب پایا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے وہ حرکت میں آئے گا، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوگی۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے گئے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں زیادہ بال ہیں۔
یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کے علامت کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں کیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک اسی کی باتیں اپنے گھر میں افراد کو بتا رہے تھے۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتائیں، ذرا چل کر مجھے بھی وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اس کے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جوں ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ جواب میں آیا، میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ تھی قسط نمبر 4۔ قسط نمبر 5 کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد سید الکونین۔ دوستو، قسط نمبر 4 میں ہم نے پڑھا کہ کیسے ایک یہودی بے ہوش ہو گیا اور قریشیوں کو خبردار کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ بچہ تم پر بہت زبردست غالب ہوگا، اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیلے گی۔ اب ان کا آگے کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 5۔ عنوان: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ کے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے، وہ اس کی حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب نے اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت بچے کو درد ہوگا۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ راہب نے جو یہ کہا تھا، بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا۔ اور یہودی نے جو کہا تھا کہ ہاں، آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار خود فرمایا کرتے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا،
بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی سے اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے ایس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیاں سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، پھر وہ پھر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، پھر وہ الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہوں گے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام آتش کدوں نے اپنا آنن فانن بھج گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات کے بارے میں اس سے پوچھا، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا۔ اس نے کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ اس نے یہ سن کر کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہ رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے تم اس بچے کا نام اپنے باپ دادا کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ بالکل محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا تھا اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے ان کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔
اس سے پہلے آپ کی تعریف اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بھانجی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو کچھ دن تک دودھ پلایا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے ہی پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ یہ تھی آج کی قسط۔ اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔